ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات باندیوں سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا. یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں باندیاں. دیکھیں اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا. اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے. جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو, تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے آپ ان سب کو قتل کر دو, ایک آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو. تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ, اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, یعنی اسلامی ریاست میں ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں. یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو. تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا. تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی, اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی. تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے. اسلامی تاریخ میں غلاموں کو پڑھایا لکھایا, یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے ہیں, غلام گورنر بنے علاقوں میں. بڑے محدثین فقہاء ایسے جو غلام تھے. کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے نا اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے, تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے, آقا نے تربیت نہیں کی. تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ. بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی, اس کو وراثت بھی ملتی ہے. اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں. تو ایک حدیث میں آتا لحمتن کا لحمت النسب, یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا اس کو, نسب کی طرح کا, یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام. تو کتنے بڑے محدثین ہیں. نافع عن عبداللہ بن عمر, مشہور محدث حضرت نافع, یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے, اور کتنی ان کو عزت ملی اس سے. تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا, تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آفا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہے. ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا, اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے, تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہے نا, وہ زنا کی طرف جائے گی, وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی. دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے, جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں. تو اعتدال کا راستہ یہ تھا. اچھا, تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ. تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں, اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے؟ تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ, لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا. جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو, اس کو بیوی بناؤ. تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تمہاری ہے, یہ تمہاری خدمت کرے گی, اور اس کو ترغیب دے کہ تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں, بیوی کے ہوتے ہیں. اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور اس کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے. تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا. میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے. وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے. تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا. اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا, غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا, آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا, کوئی جو زہار
زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی. تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے. تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا. اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے. اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا. تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا اس غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کیا. یہ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا. اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے. آپ جائیں جنگی قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی. اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا جس کی وجہ سے اسلام نے فقہائے کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے. دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے. اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے. تو عین ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں. تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک کے لیے. تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی. میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو. ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں؟ تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے، قدیم فقہا کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں. کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبرن آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے. تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہو. آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا. تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے، نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس. تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے. پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے. تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی بناؤ گے. اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے. یہ مسئلہ 8 سے 1000 سال پہلے فقہا لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا. یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو ہماری باندی بن جاتی ہے. اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا. تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے. نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہو گئے. میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ غلام یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی. اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی، آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے. تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے. تو یعنی بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے.
تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے اسلام میں میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا، تو اس سے پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، کیونکہ یہ تفسیر کا لیکچر ہے تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اچھا یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہے، اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے، جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ، تو 1000 باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں، فَلَامَهُ أَحَدٌ، تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے، اتنی باندیاں رکھ رہا ہے، یخشى علیہ الکفر، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو بیویاں رکھتے ہیں باندیاں رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے، بیویاں رکھے اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے بشرطے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویا اللہ کے جو وضع کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے جب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، نہ لڑکی کو اعتراض ہے، نہ اس کے ابا کو اعتراض ہے، نہ خاندان کو، جو بھی اس کے لڑکی کے اولیاء ہیں ان کو اعتراض ہے، تو بے شک وہ شخص مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزے کے لیے اگر زنا کرے گا تو حرام ہوگا، اگر زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ صوفی بنے ہوتے ہیں اور جناب وہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں مزے کے لیے شادی نہیں ہے۔ بھائی آپ اگر اچھی خوراک کھاتے ہیں صرف زبان کے چٹخارے کے لیے لیکن حلال ہے وہ، تو جب اس پہ وہ قابل ملامت نہیں ہے، لوگ سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، نہاریوں میں نیبو نچوڑ کے کھا رہے ہیں صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، کوئی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورے دیے ہوتے ہیں، تو جب ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص صرف اس لیے نیت نکاح کر رہا ہو کہ میں عیاشی کروں گا لیکن ان کے حقوق بھی ادا کروں گا، یہ حقوق کی بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق کو بھی سے نکال دیں، تو وہ بھی قابل ملامت نہیں، اس کا اپنی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرے وہ، لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کا مینٹل لیول اوپر کا ہے، ذرا اچھا سوچتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، تو ان کے لیے شادی میں صرف مزے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں تو اس میں بڑی بڑی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، حالانکہ بڑی بڑی عرب کی خوبصورت عورتیں تھیں جن کی سے آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا کیونکہ وہ ذہین فتین بہت تھی، آگے اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لینا تھا۔ پہلا نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، تو نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نکاح میں معاذ اللہ عیش و عشرت نہیں تھا۔ تو بلند ذوق نظر جن لوگوں کا ہے وہ نکاح میں صرف عیش و عشرت کے لیے نکاح نہیں کرتے، ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی عیش و عشرت کے لیے بھی کر رہا ہے تو ملامت کے قابل بہرحال وہ نہیں ہے، گناہگار پھر بھی نہیں ہے۔ تو زنا سے بہتر ہے کہ آپ جس زنا میں عیاشی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے پہ آ جائیں۔ تو اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تنکح المرأۃ لاربع، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال، اس کے خاندان، اس کے مال اور حسب نسب، پھر آپ نے فرمایا سب سے اور اس کی دینداری، آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، سب سے پہلے عورت کے دین کو ترجیح دو۔ تو حسن اور دین میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر دین کو ترجیح دینی چاہیے، حسن و جمال کو نہیں۔ تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیونکہ دینداری کو ترجیح دینے میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں حاصل ہوں گی، اولاد دیندار ہوگی، اور آپ نے دین کو چھوڑ کر صرف حسن کو ترجیح دے دی تو تھوڑی سی عیاشی آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کوئی صرف عیاشی کے لیے بھی شادی کرتا ہے، عیش و عشرت کے لیے، لیکن حقوق پورے کرے گا تو قابل ملامت بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے اور زیادہ جو ایک اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ نکاح کے پیش نظر صرف عیاشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے، خاندان آباد کرنا، کسی کو سہارا دینا، یہ ساری حکمتیں اگر آپ کے پیش نظر ہیں تو نکاح کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، ذالک کہتے ہیں اشارے کے وقت، یعنی اللہ نے بتا دیا یہ نکاح اور باندی، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، اشارہ یہ بلاغت ہے، یعنی اللہ نے متعین کر دیا کہ بس ان 2 راستوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، باندی بناؤ یا نکاح کرو، اور باندی کا آپشن ختم، اب صرف نکاح کا آپشن۔ تو اللہ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ تمام کے تمام وسائل اور ذرائع تمہارے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر آج میں پہلے مختصر بات کروں گا،
وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا، اور پھر اس پر سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کا فون آیا کہ والد صاحب ہمارے بہت غصے والے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، بہوؤں کو بھی سناتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صبر کریں۔ اب وہ مجھ سے بڑی امید لگا کے کال کر رہے تھے کہ میں ان کو نسخے بتاؤں گا، کئی دنوں سے فون ملا رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، اب جا کے ملا تو ان کو امید تھی کہ مولوی صاحب ایسا، بھائی آپ بیان کے بعد ملیں مجھ سے، ٹھیک ہے؟ یہ بیچارے پشاور سے آئیں، لفٹ ہی نہیں کرا رہا ان کو، میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کوئی کراچی کا آدمی پشاور چلا جائے تو وہ بیچارے اتنا اکرام کرتے ہیں۔ اصل میں مجھ پر لوگ مہمان آتے ہیں تو وقت ہوتا نہیں ملاقات کا، تو یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ٹہلا ہی رہا ہوں، ٹہلا کے اب مجھے ترس آیا، میں نے کہا یار اتنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خیر، تو جو چیز، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ فون آتے ہیں لوگوں کے، تو میں اس لیے یہ نام ظاہر کیے بغیر کسی کی اشارہ، یعنی آپ تو نہیں پہچان سکتے، وہ خود بھی نہیں پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ چیزیں اس لیے ان پر کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں۔ کہیں ابا خر دماغ ہیں تو کہیں میاں صاحب کا میٹر شارٹ رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ سیٹ نہیں ہے، کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں باس کا موڈ صحیح نہیں رہتا، آپ نے پورے مکھن کے ڈبے خالی کر دیے باس کے اوپر، مگر باس کا موڈ صحیح نہیں، کہیں مسجد کے امام سے بیزار ہیں، کہیں امام کمیٹی سے بیزار ہے، کہیں باس جو اس کے ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان سے پریشان ہیں، تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے۔ حکمرانوں سے پریشان ہیں، یار پھر وہی آ گیا دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خود کہتا ہے فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اب تو بہت ساری بائکیں کھڑی ہوئی ہیں تو آدھا مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں بھائی، بائکیں جو ہے نا یہ پیچھے ادھر مدرسہ ہے وہاں پارک کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ہو گیا، غلط پارک ہو گئی، لیکن آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو گلی ہے نا یہاں جو آپ نے بائکیں کھڑی کی ہوئی ہیں تو گھما کے لائیں، مسجد کا دوسرا گیٹ کھلا میدان ہے، اس میں بائک کھڑی کریں، بائک محفوظ بھی ہو جائے گی اور یہ روڈ بند بھی نہیں ہوگا۔ یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آئندہ کر لیں، ابھی سب جائیں گے تو پھر بڑا لمبا حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو اب فون آتے ہیں کہ ابا کا میٹر کیا رہتا ہے، ہر وقت شارٹ رہتا ہے، تو میری اب میٹر کی دکان تو ہے نہیں، بجلی کے محکمے میں جاب کرتا ہوں، تو بھائی وہ والا میٹر نکال کے ابا کا، میں مفتی صاحب ہوں، میں ان کا میٹر چینج کر دوں۔ تو اس طرح کے اور بھی کالز آتی ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے کال کر لیتے ہیں، کسی روحانی بابا کو کال کرتے ہیں تو وہ پھر ٹائٹ طریقے سے الو بناتے، کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے، نوٹ کر لیں، وہ نمبر بھی دے دیتا آپ کو کہ مسئلہ نمبر یہ ہے، آپ آئندہ جب فون کریں تو ڈائری میں آپ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نمبر بتا دیں، اس نمبر سے میں خود ہی نکال لوں گا کیا کیا مسائل ہیں۔ کچھ مسائل تو آپ کے ہیں، کچھ میں آپ کو پیدا کر کے مزید دے دوں گا۔ اصل میں دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے مسائل ہیں، کچھ وہ ہیں جو اب شروع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اب شروع ہونے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگا کے حضرت آپ کو فون کیا تھا، بہت امیدوں سے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، تو یہ تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ ٹیبلٹ کھائیں گے، وہ گولی کھائیں گے تو سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے، اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ آج کل بزرگوں کو اتنا لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ کسی بزرگ کا حوالہ دے دو بیان میں تو اس کو لوگ شخصیت پرستی پہ لے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اب جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو حوالے دیں گے، جن کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ پھر کہاں سے حوالے دیں گے؟ تو بعض لوگ ایسے جن کے ہاں بزرگ ہمارے ایک فرقے کے ایک بندہ تھا، کسی فرقے سے متعلق تھا، وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آیا، حالانکہ اس کا مسلک وہ نہیں تھا جو
ہمارے حضرت کا تھا. تو اس نے اپنا مسلک ہی چینج کر لیا حضرت کو دیکھ کے. حالانکہ حضرت تو یہ فرقہ واریت پہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی اس کے خلاف دلیل سنی، نہ آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات سنی، آپ نے چینج کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے بزرگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں. انہوں نے کہا میں جس فرقے سے بلونگ کرتا ہوں اس میں بزرگ شارٹ ہیں، بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ بات وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی اسباب کی دنیا میں آپ اسے نہیں بدل سکتے، تو اس پہ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ابا جو ہے نا، ابا کو دنیا میں کوئی بھی تبدیل، ابا کو ابا کا ابا تو کر سکتا ہے. دادا زندہ ہوتے تو دادا سے شکایت لگاتے، وہ آپ کے ابا کو ڈانٹتے، پھر ابا آگے سے سناتے تو آپ بھی ابا کو کہتے ابا آپ اپنے ابا کا احترام نہیں کر رہے تو ہم سے کیسے احترام کرواؤ اپنا. لیکن دادا تو دنیا سے چلے گئے، یا موجود ہے دادا مگر ان کا میٹر ابا سے بھی وہ ابا سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. تو اب کیا کرو گے بھائی؟ سوائے صبر کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. بھڑکنے دو، چیخنے دو، چلانے دو. لوگ کہتے ہیں وہ ابا ایسی الٹی صلواتیں سناتے ہیں کہ بالکل ہی ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا برداشت کر رہا ہے مگر بہو برداشت نہیں کر پاتی. وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ کیا بت بن کے کھڑے ہوتے ہو ابا کے سامنے. یہ بات خوب یاد رکھو، ابا کا میٹر شارٹ ہو یا اماں کا شارٹ ہونے دو. اللہ نے ان کو بہت سارے حقوق دیے ہیں. انہوں نے جو آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا، کھلا دیا، پلا دیا، اب ان کا حق ہے کہ ان کا میٹر شارٹ چلتا رہے. ٹھیک ہے، انہیں تو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، مگر یہ تو ان کے سوچنے کی چیز ہے نا. وہ نہیں سوچ رہے تو مجھے لوگ کہتے ہیں میرے ابا کو سمجھائیں. میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا میں ابا تھوڑی ہوں جو ان کو سمجھاؤں گا. میں آپ کے ابا کا اگر ابا ہوتا تو میں ان کو سمجھاتا. وہ کہتے نہیں آپ مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا میں آپ کی نظر میں مفتی صاحب ہوں، آپ کے ابا کی نظر میں میرا وہ مجھ سے عقیدت نہیں کرتے. ہر آدمی ہر ایک سے تھوڑی عقیدت رکھتا ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہے، ضروری تھوڑی آپ کے ابا کو بھی ہو. ہمارے حضرت ایک بڑی پیاری بات بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دے نا، ہدیہ، تو یہ پوچھو یہ اپنے پیسوں سے ہے یا ابا کے پیسوں سے ہے. بعض دفعہ کمارے چھڑے چھاٹ جو جن کی انکم نہیں ہوتی وہ ابا سے پیسے لے کے مفتی صاحب کو ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے ابا کو ضروری نہیں کہ آپ سے عقیدت ہو. پھر والدین کو یہ چیز کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے پیسے لے کے فلاں کو دے رہا ہے. تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا. اب اگر وہ الٹی سیدھی سنا رہے ہیں، محبت سے سمجھا دیں، کسی کو کہہ دیں کہ بھائی ابا کو بولو ابا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنی کوشش کر لی اور اللہ سے دعا مانگ لی، پھر بھی ابا صحیح نہیں ہو رہے تو پھر ابا کو صحیح کرنے کی فکر، بولو بھائی چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو ماحول خراب ہو رہا ہے تو ہونے دیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کی فکر اگر کریں گے تو ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اپنے اختیارات سے بڑھ کر اگر کام کریں گے تو جتنی ٹینشن ابھی ہے اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی، اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے اختیار سے ہٹ کے اگر کام کریں گے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے. اب ابا ہیں، اماں ہیں، اماں کو کون سیدھا کر سکتا ہے بھائی؟ وہ اماں ہے تو اس نے تمہیں جنا ہے. وہ کہیں گی، ایک آدمی اپنی اماں کو سمجھا رہا تھا اماں ایسے نہیں، اماں ایسے کیا کرو. تو اماں نے کہا میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میں نے تجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا جو مجھے سمجھا رہا ہے بیٹھے. تو اماں کہاں سمجھتی ہیں بھائی؟ اماں بھی نہیں سمجھے گی، ابا بھی نہیں سمجھیں گے. اور اگر میری یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب آپ ابا بن جاؤ گے نا پھر آئیں گے سمجھ میں. پھر آپ کے بچے آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کہو گے کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے، یہ کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے. اسی طرح ایک بہت اہم بات اور بتا رہا ہوں، یہ بھی بہت مشکل سے بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس پہ نیگیٹو کمنٹس بہت آئیں گے. دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا، تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، یہ پیسے آپ میری اماں پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اماں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو دے رہا ہے. تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے. کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو؟ میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا
اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اسے, کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی, اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا اماں کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اماں کے پیسے ہیں نا وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000, ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے کہیں امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے, اس کا کوئی لا نہیں ہے, قانون ہے. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا, نہیں, دلائل میں عاجز آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی, وہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے وہ نہیں چلے گا, مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے, ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں؟ ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ کہ سارے پیسے کس کو دے دیا آپ نے؟ اماں کو دے دیے. دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اماں کو دیے, آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں؟ 40,000 ابا کو دیں, اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اماں کو کھلاتے رہے ہیں نا, اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ, بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے, اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. تو اماں اب تک جس ابا نے دیا ہے, ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, تو آپ پہ بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. ایسا نہیں ہو سکتا. باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے. میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں, ابا اگر ایسے کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, کہ وہ آپ کی اماں کا خیال کر ہی نہیں رہے, ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی ہے. لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا, مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا نا, کہہ رہی ہیں بندے. میں نے کہا بندے نہیں ہیں, یہ وسیم بھائی ہیں, سلیم بھائی ہیں, کلیم بھائی ہیں, بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا اس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اماں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے, پھر مجبوری میں چپکے سے اماں کو لفافے بولو بھائی پکڑا دیا. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں, اگر ابا سخی ہیں تو ابا کو ہی دو سارا, بولا اماں کو. ہاں, ہدیہ دینا امی کو, ماں کو گفٹ دے دینا, وہ تو الگ چیز ہے. یہ بھی اماں ہی کو دے رہے ہیں, مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں؟ بولو نا بھائی. دینا اماں ہی کو ہے, لیکن کس کے ذریعے سے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, جب اپنے وہ شپ پہ تھے, ابھی بھی ہیں, وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے, اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, بھائیوں پہ بھی دینا, سب انتظار میں ہوتا ہے نا, ہمارا بھائی آیا ہے, بھائی باہر سے امریکہ سے آیا, کچھ لے کر آیا ہوگا, تو سب کی نیتیں ہوتی ہیں. اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے, وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں, تاکہ نام کس کا اونچا رہے؟ باپ کا نام. لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے, بھائی نہیں دے رہا. جب تک باپ زندہ ہے تو میری کیا اوقات ہے بھائی. تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے یہ, ایسے دے رہے ہوتے جیسے, حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے, کس نے ٹھکانہ دیا؟ یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا؟ باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی میرا تو نام نہیں آ رہا, کیا کرنا ہے نام کا یار, باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں. ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے, جو وزیر اعظم ایک گورنمنٹ میں, ایک حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے, چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے, تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت زیادہ, اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق, تو ماں کا حق, حقوق اللہ نے دونوں کے رکھے ہیں, لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف ہے, دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں, ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے, لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں, یہ تو بالکل غلط ہے.
تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے، لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں، وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے، ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ہونے میں حق بجانے پہ ہے، حق بجانے پہ۔ ہاں اگر ابا، میں ان اباؤں کے ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آ رہا، بچا بچا کے اپنے، ایسے بھی ابا ہیں نا، مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیگم تم بھی کماؤ ہم بھی کما رہے ہیں، اور سلط نہیں کر سکتا، اس سے گھر میں پھر فساد ہوتا ہے۔ ہم بھی سارے چیزیں گھر میں چائے کے خلاف ہوں مگر پتی میرے گھر میں بھی آتی ہے، کتنے بیانات کرتا ہوں چائے کے خلاف، چائے کے خلاف، گھر والے بھی سنتے ہیں بیانات، مگر میں نے پتی پر پابندی نہیں لگائی ہے، سمجھا دیا بھائی گھر والوں کو، بھائی نہیں پیو، نقصان دہ، کیلشیم بھی ختم ہوتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پانی جسم کا ختم ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اتنے نقصانات ہیں، سمجھا دیا، نہیں سمجھ میں آ رہا، پینا ہے پی لو بھائی، کیا کریں، ساری دنیا پی رہی ہے۔ اب اگر ہم اتنی چیزوں پہ، کیونکہ حلال و حرام پر عمل کروا لیں، یہ بڑی بات ہے، بھائی گناہ چھوڑ دیے گھر والوں نے، پردہ کر لیا، ٹی وی نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں الحمدللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں سب گھر والے الحمدللہ، نمازیں قضا نہیں کرتے، اللہ کا بہت بڑا فضل، تھوڑا بہت سٹا لگا لیا چائے کا، چلتا ہے بھائی۔ تو اپنی ذات کی حد تک تو انسان کو سخت ہونا چاہیے، دوسرے کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے، سمجھائیں، مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ ڈنڈا لے کے، کیونکہ میرے بیانات ایسے ہوئے، لوگوں نے برگر پہ پابندی لگا دی، مفتی صاحب نے کہا برگم کھاؤ گے تو برگر کی طرح گول ہو جاؤ گے، وہ مثال دے رہے تھے کہ یہ سر رکھا ہوا ہے بغیر گردن کے ایسے ہو جاؤ گے، غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے، بس اب گھر میں بیگم بول رہی ہے یار میں کدھر شادی ہو کے آ گئی، چاہیے تو اس کو کہ اس بات پر عمل کرے، لیکن نہیں عمل کر رہی تو بھائی وہ چائے پینے سے اتنا بی پی ہائی نہیں ہوگا، لیکن اس قسم کی نصیحتوں سے بلڈ پریشر ایک دم ٹینشن والا ماحول، ٹینشن گھر میں پیدا نہیں کرو، محبت سے، امن شانتی کا۔ بیگم بہت اچھا بیان تھا مولوی صاحب کا، چھوڑ دو یار، میں بھی چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑ رہی، پی لے بھائی تو۔ ہم بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں، بچوں کی چاکلیٹوں پہ میں اتنا گھر میں لڑتا ہوں، نہیں کھلاؤ چاکلیٹیں، نہیں کھلاؤ پاپڑ، پھر بھی بچے کنڈی کترا کے جا رہے ہوتے ہیں پاپڑ لے کے، پاپڑ کے خلاف ادھر بیان ہوا، باہر نکلا تو ہمارا بچہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ، تو اب کیا کرے آدمی، بھائی سب بچے کھا رہے ہیں، سمجھا کے تھک گئے، اب وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے، تو بس کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، گناہ سے بچ جائیں، پھر بھی کوشش کریں صحت کی چیزیں گھر میں آئیں، سمجھاتے رہیں، سمجھ جائے ٹھیک ہے، پھر یہ بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب گھر کا ماحول خراب نہ کریں، چھوٹی چھوٹی ماحول خراب لڑنے کے لیے، اور بہت بڑی بڑی چیزیں، نماز پہ پڈے بازی کرو، ٹھیک ہے نا، بیگم صاحبہ جناب وہ صبح سے شام موبائل پہ گپیں لگاتی رہتی ہیں، کان خراب ہو رہے ہیں، اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی ہیں، آپ کی خدمت ہی نہیں کر رہی، بڑی بڑی چیزوں میں خدمت، تو چھوٹی خدمت کے معاملے میں یہ جو خواتین مجھ پہ الزام لگاتی ہیں ان کے حقوق پر میں بات نہیں کرتا، میرا ظرف خواتین کے معاملے میں اتنا بڑا ہے کہ میں اگر خواتین کے معاملے میں آپ کو وہ جو میرا ظرف ہے وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ کہو گے یار یہ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ گھر میں بیوی کو چاہیے کھانا پکائے، پک گیا ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، ہوٹل میں جا کے کھا لو، پڈے بازی اتنا برداشت کر لو گے آپ لوگ؟ آپ تو جب گھر میں جاتے ہو نا، کھانا ہے نہیں ہے اٹھا کے پلیٹیں پھینکنا شروع کر دی، ہمارا الحمدللہ یہ اسٹائل، کھانا ہے نہیں ہے چلو بھائی نکلو، یاد ہی نہیں رہا بتانا یار، ہمیں بھی یاد، ایسے چل رہا ہے سسٹم۔ ویسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے کھانا ملتا ہے۔ ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے، بولو بھائی، کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے، سمجھا دو، نہیں دھوئے کوئی بات نہیں یار، خود ہی دھو لو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صفائی نہیں کی کمرے کی، سمجھاؤ بیگم گھر صاف رکھا کرو، نہیں کر رہی خود ہی صاف کر لو یار۔ تو یہ ان چیزوں میں، ہاں جو چیزیں آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انوالو ہونے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، بڑی بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی، کمائی نہیں، ہم جاب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو، جاب کا اتنی آزادی دے دی کہ جاب کریں تو اس میں عورت ہی کا نقصان ہے، مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جاب کی وجہ سے، مردوں کو عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگ رہی ہے، باہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ تو ابا کی بات چل رہی تھی، ابا اگر بہت کنجوس ہیں، اللہ نہ کرے لیکن سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے اماں کو الگ سے خرچہ بھیج دیں، لیکن چپکے سے ابا کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ابا کا میٹر پہلے ہی سیٹ نہیں ہے تو وہ اور زیادہ شارٹ ہو جائے گا، تاکہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ تو خیال تو اماں کا بھی کرنا ہے آپ نے، ابا کا۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ماں کو حق زیادہ دیا ہے، حدیث میں آتا ہے نا ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، تو وہ کس چیز میں ہے؟ حسن اخلاق میں۔ کس میں ہے؟ حسن اخلاق۔ جو زبان سے جن چیزوں کا تعلق ہے، خدمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے، وہ اتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہے ماں سے بات کرنے میں، اتنی میٹھی بولی بولنی ہے کہ ابا سے جو بات کرتے ہوئے جو آپ جتنی شکر ملاتے ہیں نا اپنے کلام میں، 1 چمچ ملاتے ہیں تو اماں سے بات کرتے ہوئے اس کلام میں 3 چمچے ملانے ہیں آپ نے۔
फिर आपने अम्मी से अपनी बात करनी है, लाड प्यार वाला मामला करना है अम्मा से। जब अम्मा बैठी भी हो उसकी गोद में सर रख के लेट जाओ। अब्बा की गोद में अगर सर रखा आपने तो अब्बा का मीटर फिर क्या हो जाएगा। अब्बा को इस किस्म के लाड चाहिए नहीं होते हैं भाई, हुकूक तो दोनों के हैं लेकिन स्टाइल दोनों का क्या है। अब्बा को ये वाले लाड नहीं चाहिए थे, मेरा बेटा आ रहा है गोद में, अब्बू अब्बू कितने, बब्बू गया हटा पे उधर जा, बू आ रही है तेरे कम बगले साफ कर लिया कर कभी ठीक है। माँ से जाके लिपटोगे, माँ की गोद में सर रख के, वो और खुश होगी, वो तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। बच्चे कैसे माँ से लिपटे हुए होते हैं, तो माँ को ये चीजें चाहिए। फिर इसी लिपटने के दौरान चुपके से लिफाफा भी अब्बा को से छुपा के पकड़ा दिया आपने, अगर अब्बा इस किस्म के हैं, वरना अब्बा को दो, अब्बा ही खर्च करें, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ घरेलू चीजें होती हैं जो मार्केट में इनकी रियायत नहीं होती, घरों में रियायत नहीं होती, फिर पड्डेबाजी होती है, फिर परेशान है अब्बा का मीटर क्यों शार्ट रहता है। अब्बा का मीटर इसलिए शार्ट हो रहा है कि तुम ये इस पर अमल नहीं कर रहे। और ये भी याद रखो, इस जमाने में इंसान का मीटर शार्ट किसी और चीज पर होता है और निकालता गुस्सा किसी और चीज। ये भी मियाँ बीवी के झगड़े में बहुत होता है और वैसे भी ये बहुत होता है। अब लोग मुझे बताते हैं कि वो बेगम साहबा को इस गुस्सा आया, उसने ये कर दिया। भाई वो गुस्सा किसी और चीज पे आया है उसको, लेकिन वो चीज बताएगी तो उसको पता है आपको और गुस्सा आ जाएगा, तो वो निकल किसी और तरीके से रहा है। तो इसी तरह बाज दफा माँ बाप को गुस्सा किसी और बात पे आया हुआ होता है, वो बात बता नहीं सकते हैं। वो अब्बा को ये बात बुरी लगती है कि मैं ये बोलूं पैसे मुझे दिया करो, वो उनको ये अपनी गैरत के खिलाफ लगता है कि मैं गोया बेटे से भीख मांग रहा हूँ, तो वो निकाल किसी और, वो बहू की शिकायतें लगाना शुरू कर देंगे आपसे, तुम्हारी बेगम ऐसी, इसको तो संभालो, कमबख्त ला के रख दी हमारे यहाँ, ये नहीं होता, ये नहीं होता है, बेटा नालायक है। मैं एक वाकया बताऊं आपको, दो भाइयों में लड़ाई थी, मैं कई जगह बयान कर चुका हूँ। छोटा भाई बड़े भाई से परेशान था और लड़ाई फड्डे ये वो बहुत मुश्किल। तो बड़ा छोटे से परेशान था, तो मैंने बड़े से कहा कि मैंने कहा यार आप इस छोटे को हदिया दिया करो। असल में मसला ये था कि बड़ा मालदार था, छोटे के पास पैसे होते नहीं थे। अब छोटे को ख्याल होता है यार थोड़ा सा तो ख्याल करो ना, मेरा अल्लाह ने भाई बनाया। भाई था कंजूस, वो देता नहीं था। तो अब छोटा बजाय इसके कि पूरी बात कर दे कि आप पे मुझे गुस्सा आता है कि आप एक धेला भी मुझे नहीं देते, वो ये कहेगा नहीं जबान से, उसको शर्म आती है कहते हुए या गैरत के खिलाफ लगता है, तो वो फिर और तरीके से अपनी जो है ना वो गुस्सा निकालता है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई बड़े भाई से, मैंने कहा यार इसको ना हर महीने पैसे दे दिया करो। तो छोटा कहता पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे वैसे, मैंने बड़े से मैंने कहा दे दिया करो। बोले मुझे बस वैसे ही ये नहीं करो, सदका निकालना है। तो नतीजा क्या निकला, जब उसने थोड़े थोड़े पैसे देना शुरू किए, अब जो बड़े में बुराइयां थी ना, छोटे को वो बुराइयां भी बुराइयां नहीं लगती, उन बुराइयों में भी भाई का दिफा करता है वो। तो कभी भी फड्डेबाजी हो, कुछ चिड़चिड़ा बैठा हुआ है, दिमाग मूड ऑफ है, तो जो चीज नजर आ रही है उस पर ना फौरन चले जाया करो, पीछे उसके कोई ना कोई रीजन होती है, समझ रहे हो, वजह कुछ और होती है। और हमारे मुआशरे में गुस्सा निकाला किसी और तरह से जा रहा होता है, तो अक्सर वो बेशतर ये होता है। तो ये बात मैं जल्दी से बात खत्म करूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, कि जो चीज आपके, अब अब्बा की मैं मिसाल दे रहा था कि वो चिड़चिड़े हैं, तो अब आप क्या करोगे, अब्बा चेंज तो नहीं कर सकते ना, बाइक खराब है तो बेच के दूसरी ले आओ जाके, गाड़ी मसला कर रही है तो बेचो दूसरी खरीद लो। अब्बा मसला कर रहे हैं तो अब्बा चेंज नहीं हो सकते, अब्बा को छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो फिर यही हल है, बर्दाश्त करो। क्या करो, अरे कुरान ने इसलिए तो कह दिया कि जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो क्या करो, बर्दाश्त। कोई ऑप्शन नहीं है आपको। रहा ये मसला कि कैसे, वो तो इतनी गलत बातें करते हैं, तो भाई अगर सही बात करते तो फिर बर्दाश्त का हुक्म थोड़ी होता, गलत बातों ही पे तो बर्दाश्त का हुक्म है। बाज लोग कहते हैं यार हमसे कभी कभार बर्दाश्त नहीं होता, हम भी आगे से सुना देते हैं। मैं कहता हूं अगर कभी कभार आप सुना दें तौबा इस्तिगफार कर लो, अब सुना दिया, माजी को तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, आइंदे के लिए अज़म करो अल्लाह आइंदा नहीं सुनाऊंगा। और माजी में जो हो गया अब वो भी चेंज करना आपके इख्तियार में नहीं है, जो गुनाह हो गया वो चेंज नहीं हो सकता, उस पर तौबा हो सकती है। तो अब उसको लेके नहीं बैठे रहो यार मैंने ये सुनो, मेरे कहीं हमाली तो ज़ाया नहीं हो गए यार, ये तो नहीं हो गया। एक साहब का मेरे पास फोन आया, हज़रत मुझसे गुनाह हो गया था, मैं क्या करूं। मैंने कहा बहुत गलत किया आपने, तौबा करो इस्तिगफार करो। कह रहे मैं तौबा कर लिए, फिर फोन आया, हज़रत मुझे दिल खराब हो रहा है मेरा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तो रो के तौबा कर ली, अल्लाह से कुछ सदका खैरात भी कर दो ताकि अल्लाह का गजब ठंडा हो जाए। कह रहे मैंने सदका खैरात भी कर दी। फिर फोन आया कि मैंने कहा आपका इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट है, सही है ना। अब ये क्या है, अब जो चीज अपने इख्तियार में नहीं है उस पर परेशान है। माजी में जो कुछ हो गया उसको चेंज कर सकते हैं भाई, चाहे गुनाह हो गया कुछ भी हो गया, जो हो गया माजी कभी भी, फ्यूचर की तो प्लान बना सकता है, जो गुजरी हुई चीजें हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब कोई गुनाह हो जाए, कैसे देखो हमारे फुकाहा ने क्या क्या बातें लिखी हैं। फरमाया एक दफा जब रो धो के अच्छी तरह तौबा कर ली, अल्लाह को मना लिया, अब उस गुनाह को भूल जाओ। अब भी अगर वो याद करके आप
कहते हो ना, तो इसका मतलब अल्लाह पे एतराज कर रहे हो आप, अल्लाह पे एतराज करो, अल्लाह तू तो गुनाह माफ कर ही नहीं सकता है भाई, अल्लाह तेरी तो रहमत है ही नहीं, ज्यादा फंटर बनने की कोशिश करोगे तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा। बोले अल्लाह हम तो हैं नालायक, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, जो हो गया आइंदा नहीं करेंगे। तो आगे चलो आगे। तो अब जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पे सोच सोच के परेशान होना क्या है, बोलो भाई, गलत। यहां एक और बात, तो अब्बा की पहले बात कंप्लीट कर दूं। माएं परेशान करती हैं बाज दफा बेटियों को, चिड़चिड़ी होती हैं, बेटी को बात बात पे ताने, तो वो बच्चियों के फोन आते हैं, मेरी अम्मा ऐसी। मैं कहता हूँ भाई आपकी शादी होगी, आप अपने घर की हो जाओगी, अम्मा को थोड़े दिन क्या कर लो, बर्दाश्त करो थोड़े दिन। माँ को सुनाओगे खरी खरी, ये तो फिर गलत है ना, इसकी बद्दुआएं लगेंगी। और फिर ऐसी सूरत में एक कंडीशन ये भी है कि अब्बा बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, तो अब्बा से थोड़ा रिजर्व रहा करो, ज्यादा लिपटने की कोशिश ऐसी सख्त मजबूरी में, ठीक है ना। अब्बा के पास बैठे, वुजू करके गए और सोच के कि अब्बा ने सुनानी है तो बस आधा घंटा तक सुनूंगा, इस पे इतना सवाब मिलेगा, स्टॉप वॉच लगा ली। जब इंसान एक महदूद होता है ना, तो वो जब एक महदूद टाइम होता है ना, उसको पता है भाई इतना लामहदूद चीज बर्दाश्त नहीं होती, महदूद चीज बर्दाश्त हो जाती है। जैसे आपको कोई कोड़े मार रहा हो, आपको पता है यार 100 के बाद छोड़ देगा बर्दाश्त कर लोगे, और मारे जा रहा है आपको पता ही नहीं कब छोड़ेगा। तो भाई अब्बा से मिलना भी है, तो अब आप गए, भाई मिलना है अब्बा रोजाना आधा घंटा मिलना है, स्टॉप वॉच लगा ली, बटन दबा दिया, अब्बा को नहीं बताओ वरना फिर किसी और से मिलने के काबिल नहीं रहोगे। ऐसे इस किस्म के अब्बाओं की बात, स्टॉप वॉच लगाए बैठ गए। अब्बा ने सुनाने शुरू, तू साला अपनी जोरू का गुलाम बना हुआ है, कमबख्त, तेरी शादी क्या कर दी है, तू तो साला हर वक्त कमरे से कमबख्त निकलता ही नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, अपनी बीवी को तो सुधार, ये जो चल रही है घर में बातें। और तेरी अम्मा ने मेरे अलग परेशान करके रखा हुआ है, तेरी अम्मा जो है ना हर वक्त चिड़चिड़ पिटपिट करती रहती है, सारी जिंदगी गुजारा किया मैंने, और तू भी कुछ करता वरता है नहीं, कमबख्त बेरोजगार घूमता फिरता है। वो सलावातें सुना रहे हैं, आपने क्या किया भाई, 10 मिनट हो गए, कितने रह गए, 20 मिनट रह गए। तो इस तरह से जब 10 मिनट हो गए, अब आपने पतली गली से निकलना है, क्योंकि बहरहाल एक हद होती है इंसान की, तो इससे पहले कि फटो कोई बहाना करके निकल लो। तो हक भी अदा करना है ऐसी मजबूरी में, क्योंकि ये बहुत सारे घरों में इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, तो वो। और लेकिन याद रखो, माँ बाप का नेमुल बदल कभी भी नहीं मिलेगा। और याद रखो, जितना बाप और माँ के सामने खामोश रह लिया ना, इससे बड़ी दुनिया में कोई इबादत है ही नहीं। किसी ने मुझे फोन किया कि हमारे अब्बा जब घर में बेटों को सुनाते हैं, बहुएं तो चीखती हैं, बेटे नहीं चीखते, सब्र करते हैं। फिर बहुओं को एतराज होता है कि ये इतना सुना रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं। मैंने कहा अपनी बीवियों को बोल दिया करो कि हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हमारे यहाँ माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करने का रिवाज खानदानी होने की अलामत है ना। भाई खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने का रिवाज नहीं है। मुझसे गलती हो गई कि आप किसी गैर अच्छे खानदान की नहीं थी जो मैं आपको ले आया हमारी तो यही परंपरा है। और बेगम जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे ना, तो उनको भी मैं तुम्हारे सामने चीखने नहीं दूंगा, उनको ये समझा दो कि बेगम खानदानी बनो। वो फिर बेगम कहेगी कि नहीं ये तो गलत कह रहे हैं, तो बेगम गलत बात ही को बर्दाश्त किया जाता है, सही बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता। सही बात तो फिर वो उसको फॉलो किया जाता है, गलत है मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन बर्दाश्त। तो याद रखो, जिसने माँ बाप को बर्दाश्त कर लिया, और ये बर्दाश्त करके एहसान न जितलाए करो। तो मैं एक मिजाज में एक बात समझाता हूँ कि आधा घंटा स्टॉप वॉच लगा के, तो ये तो एक मिजाज से एक बात समझाने के लिए, लेकिन जितना देर आपके उनके पास गुजर रहा है, वो सलावातें सुना रहे हैं, हिम्मत तो ये कि मुस्कुरा के सहो। मैं एक पठान का वाकया सुनाता हूँ ना, दादा ने उठा के जूता मारा, तो वो मुझे हंसता हुआ वाकया सुना रहे हैं, कह रहे हमें हमारे दादा का मीटर किसी भी वक्त क्या हो जाता है, शार्ट हो जाता है। वो अपना वाकया सुना रहा था मुझे हंस हंस के, कह रहे हम सब, एक तो माशाल्लाह उनकी नस्ल बहुत होती है, कह रहे हैं हमारे सब, मेरे अब्बा भी बैठे हुए, चाचे भी बैठे हुए, और हम लोग भी बैठे हुए, और दादा साहब जो थे ना उनको निस्वार नहीं मिली होगी, क्या होगा, मीटर शार्ट होगा। मैंने कहा फिर क्या? वो कह रहे दादा ने उठा के जूते मारना शुरू किए। वो हंस हंस के सुना रहे हैं, कह रहे हम कमरे से भाग रहे हैं यार, हमारे ना लग जाए। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा खानदानी होने की, बोलो भाई, अलामत है। ये किसकी अलामत है? खानदानी होने की अलामत है कि दादा ने ठुकाई लगाई और हंस हंस के, जिसमें तकब्बुर होता है वो कहता है हमारे दादा को तो इस उम्र में भी शर्म नहीं आती बच्चों को मारते हुए। अगर गैर खानदानी होता तो क्या कह रहा होता? यार हमारे दादा को तो ये भी ख्याल नहीं। और फिर जो दादा का बेटा है ना, बाप, वो क्या कह रहा होता कि मेरे जवान बच्चों के सामने दादा मुझे सुनाता है, कम से कम इन्हीं का ख्याल कर लिया होता। तो याद रखो, जितना बर्दाश्त करोगे उतना क्या होगा, आप ही की आखिरत बनेगी, दुनिया भी संवरेगी। माँ बाप को जो बर्दाश्त करता है, हदीस से साबित है कि दुनिया में भी उसका अजर मिलता है। एक आखिरी वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। वो जहन से वाकया निकल गया, बड़ा दिलचस्प वाकया था, दुआ करें याद आ जाए। बड़ा दिलचस्प वाकया था, वो बहुत सबक आमोज था। क्या बात कर रहा था मैं इसलिए वो कह रहा हूँ ताकि मुझे वाकया जहन में आ जाए। यानी वो ये ताना देते हैं ना कि
दादा ने हमारी ठुकाई लगाई, दादा हमारी ठुकाई लगा रहे हैं। नहीं, दादा का मीटर शॉर्ट हो गया, वो तो होता ही रहता है। दादा ने ठुकाई लगाई तो बड़े हंस हंस के बता रहा था। इस पर एक वाकया याद आया था, एकदम शॉर्ट हुआ है। क्या यार, कैसा अच्छा वाकया था, निकल गया ध्यान से। वो बात मुकम्मल हो जाती ना फिर। तो खैर, अल्लाह की इसी में वो होगी। तो अब ये चीज़ क्या है, आपके इख्तियार में इसको तब्दील करना मुमकिन नहीं। तो जब आपके इख्तियार में नहीं है तो अब सब्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ एक आखिरी बात कि लोग कहते हैं कैसे सब्र करें, हमारी तो जिंदगी। हाँ, एक ख़वातीन के बारे में मैं बताऊं कि शौहर बाज़ दफ़ा गड़बड़ जालिम होते हैं। तो ये जो मैंने कहा ना कि नाकाबिल बर्दाश्त है तो अलहदगी इख्तियार कर लें, तो ये जब है कि जब ऐसा ना हो कि अलहदगी इख्तियार करके उससे बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए कहीं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अलहदगी इख्तियार की तो फिर दोबारा कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत में क्या करना है? अव्वल तो वैसे भी कोशिश हत्तल इम्कान घर को जोड़ने ही की करनी है, तो उसमें भी यही है कि भाई हमारे पास अब हम इसकी इस्लाह कर नहीं सकते, हमारे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब शैतान ये वर्गलाएगा, शैतान कहेगा हूँ कैसे बर्दाश्त करें, क्या करें? तो शैतान को ये समझाना है कि दुनिया मज़े उड़ाने की जगह नहीं है। वो जो साहब थे ना, फ़ोन आया था कि मेरे अब्बा का मीटर शॉर्ट रहता है, कैसे बर्दाश्त करें? मैंने कहा देखो मेरे भाई, दुनिया में सारे मसले किसी के भी हल नहीं होते। हमारे हुक्मरान कितने परेशान रहते हैं कि नहीं रहते? कोशिश में लगे मैं अगले 5 साल के लिए आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे नहीं आ सकते, कितनी टेंशन। तो जब हुक्मरान जिनके हाथ में ताकत है, जिनके पास दौलत है, वो अपने सारे मसाइल दुनिया में हल नहीं कर पाते, तो हमारी क्या औकात है? हम कैसे सारे मसलों को हल करेंगे? जो मसला हल हो सकता है वो कर लें, जो नहीं हो सकता उससे दोस्ती लगा लें। मैं ठीक है, यही मसले, अब मैं इसी मसले के साथ मैं रहूंगा, और उस पर सब्र करें। क्या सोच के कि दुनिया मुसाफिर खाना है, थोड़े दिनों में मर जाना है, सारे मसाइल खुद बहुत मरते ही ख़त्म। एक खातून का फ़ोन आया, मेरी सास का ये मसला, मेरे फलाने का। मैंने कहा आपकी उम्र, उनकी 45 साल उम्र थी। मैंने कहा 10-15 और रह गई है। उस शुगर उन्होंने सही उम्र बता दी अपनी, यानी मेरी 45 साल की। मैंने कहा कितने रह गए? जहाँ इतना बर्दाश्त किया, 10-15 साल है, गुजारा चलाओ। और उस दौरान आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तो जब औरत के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वैसे भी वो बच्चे सहारा बन जाते हैं उसका। तो मैंने कहा 10-15 रह गए। वो मैंने कहा वो भी जब है जब यानी यकीनी कोई हादसा ना हो, वरना इससे पहले भी दुनिया से जाने का इम्कान मौजूद रहता है। एक साहब ने कहा मैं सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैंने कहा सारी जिंदगी नहीं, आप 35 साल के हो गए, पूरी जिंदगी से 35 को माइनस कर दें, थोड़ी सी रह गई है, ठीक है ना? तो ये सोच के क्या करेगा इंसान? सब्र करेगा यार, जाने दो। फिर भी टेंशन होती है, मगर इतनी नहीं होगी कि डिप्रेशन का मरीज बन जाए, गोलियां खाना शुरू कर दे। इससे कम से कम इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी।